بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، یہ ایام، یہ دن ماہ مبارک رمضان کے ہیں، اور خداوند کریم نے انسان کو خلق کیا اور اسے کمال کی منزل پر پہنچنے کے لیے احکام بنائے، اور ہر فرد کو حیوانی شہوات کے سمندر سے نکلنے کے لیے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ محتاج بیان نہیں ہے کہ عبد و معبود کے درمیان مضبوط و مستحکم رشتہ عبادت کا ہے، اور تمام عبادات میں نیت کو روح کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی بغیر نیت کے اعمال ایسے ہیں جیسے روح کے بغیر جسم ہو۔ البتہ بعض عبادات ایسی ہیں کہ جس میں نیت کے ساتھ عمل کا پہلو پایا جاتا ہے، جیسے نماز، کہ جس میں نیت اور ارادے کے ساتھ ساتھ قیام اور رکوع و سجود جیسے ارکان انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ و خمس ہے کہ ان میں بھی نیت کے ساتھ ساتھ مال کی ادائیگی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان تمام عبادات میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں عملی پہلو نظر نہیں آتا، یعنی جسم کے حصوں اور ظاہری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں فقط نیت اور ارادے کو دخل ہے۔ ناظرین، انسان کے اندر نفس امارہ اور خواہشات موجود ہیں، اور اولاد آدم کا پرانا دشمن شیطان گمراہ کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ انسان کو خواہشات کی زنجیروں میں قید کر رکھا ہے۔ اسلام نے اس دشمن کا مقابلہ کرنے اور خواہشات کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اصلاح نفس کا یہ لائے عمل مرتب کیا۔ روزہ اصلاح نفس کے سلسلے میں ایک بہترین جہاد ہے، جس میں انسان کو خواہشات نفس کے مقابلے کی مزاحمت ہوتی ہے، اور اس کے افعال و حرکات میں ایک نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کو صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کا ہی پابند نہیں بناتا، بلکہ اس سے انسان کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک مالدار اور دولت مند شخص روزہ رکھ کر بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرتا ہے تو یقیناً اسے غریب کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے دل میں جذبہ مہربانی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے لوگوں پر روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ انہیں بھوک و پیاس کی شدت کا احساس ہو، اور اس بھوک و پیاس کی تکلیف سے قیامت کی بھوک و پیاس کا تصور کر سکیں اور عبرت حاصل کر سکیں۔ روزہ مادی اور معنوی، جسمانی اور روحانی لحاظ سے بہت سارے فوائد کا حامل ہے۔ روزہ معدے کو مختلف بیماریوں سے سالم اور محفوظ رکھنے میں مددگار ہے۔ روزہ جسم اور روح دونوں کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ انسان کا ماہ مبارک رمضان یعنی رمضان المبارک میں داخل ہونے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا ایک اہم مسئلہ ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ائمہ اہل بیت طاہرہ علیہم السلام نے اس کے بہت سے فائدے اور آثار بتائے ہیں۔ روزے رکھنا بدن کی زکوٰۃ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ روزے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال ہے، یعنی روزہ رکھنے سے انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ روزے کی اہمیت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گرمیوں میں روزہ رکھنا راہ خدا میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ روزے رکھنے کی جزا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ بہشتی غذائیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس دن انسان کو اس کا روزہ اس کی پسندیدہ غذاؤں سے روکے تو اللہ رب العزت پر بھی ایسے انسان کو جنت کی کھانے پینے کی اشیاء عطا کرنا واجب و ضروری ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو خداوند عالم کے لیے
भूखे और प्यासे रहते हैं। ये वो लोग हैं जो क़यामत वाले दिन भूख और प्यास महसूस नहीं करेंगे। रोज़ेदार और बाब बहिश्त। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है, और इस दरवाज़े से फ़कत रोज़ेदार दाखिल होकर जन्नत में जाएंगे। रमज़ान रहमत का महीना है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियान वाला हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा जहन्नुम की आग से आज़ाद रखने वाला है। फ़ज़ीलत माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आसमान के दरवाज़े रमज़ान के महीने की पहली रात खोल दिए जाते हैं और ये खुले दरवाज़े आखिरी रात तक बंद होते हैं। अहमियत माह रमज़ान के मुताल्लिक़ ये कहा जा सकता है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर इंसान रमज़ान के महीने की क़द्र व मंजिलत को जान लेता है तो फिर तमन्ना करता है कि काश सारा साल ही माह मुबारक रमज़ान का होता। माह मुबारक रमज़ान मोमिनों की बहार का महीना है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सर्दियों का मौसम मोमिनों के लिए बहार का मौसम है कि वो इस मौसम की लंबी रातों में जाकर इबादत करते हैं और उसके छोटे दिनों में रोज़े रखते हैं। आज़ा व जवारे का रोज़ा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया है कि रोज़ेदार के उस रोज़े का क्या फ़ायदा है कि जिसमें वो अपनी ज़बान, कान, आँख और दूसरे आज़ा को गुनाहों से न बचाए। रोज़ा इंसान के इखलास का इम्तिहान है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने रोज़ा इसलिए वाजिब करार दिया है ताकि इसके ज़रिए इंसानों के अंदर इखलास का इम्तिहान हो सके। नफ्स का रोज़ा है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के नफ्स का दुनियावी लज़्ज़ात से रुके रहना ही फ़ायदेमंद तरीन रोज़ा है। वाक़ई व हकीकी रोज़ा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रोज़ा हराम से बचने का नाम है। जिस तरह के इंसान ज़ाहिरी तौर पर खाने और पीने से परहेज़ करता है, बेहतरीन रोज़े। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि दिल का रोज़ा रखना ज़बान के रोज़ा रखने से बेहतर है और ज़बान का रोज़ा रखना शिकम यानी पेट के रोज़ा रखने से बेहतर है। बेफ़ायदे रोज़े के सिलसिले में ये कहा जा सकता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि जिनको अपने रोज़े से भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत से इबादत करने वाले ऐसे हैं कि जिनको अपनी इबादत से रात को जागने और थकावट के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। रमज़ान खुदावंद करीम का महीना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रमज़ानुल मुबारक खुदावंद करीम का महीना है और शाबानुल मुअज़्ज़म रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रजबुल मुरज्जब मेरा महीना है। नाज़रीन, रोज़ा रखने का जो फ़लसफ़ा है उस सिलसिले में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा इसलिए वाजिब करार दिया है ताकि इसके ज़रिए गनी और फ़कीर के फ़र्क को मिटाया जा सके। रोज़ा क़यामत की याद दिलाता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसानों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है ताकि भूख और प्यास के दर्द को समझ सके और इसी के ज़रिए क़यामत के दिन की ज़रूरत और न्याज को भी समझ सके। रोज़ा आँख और कान का भी होता है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब तुम रोज़ा रखते हो तो तुम्हारी आँख, कान, बालों और जिल्द का भी रोज़ा होना चाहिए। यानी रोज़े की हालत में पेट के साथ साथ तमाम बदन के आज़ा को भी गुनाह से बचना चाहिए। नाज़रीन, रोज़ों में नाक़िस रोज़ा भी होता है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उन अफराद का रोज़ा मुकम्मल नहीं है जो अपने ज़माने के इमाम की नाफरमानी करे। अपने आका से फ़रार करने वाला ग़ुलाम जब तक वो वापस ना आ जाए। ऐसी बीवी जो अपने शौहर की इताअत न करे मगर ये कि वो तौबा करे। ऐसी औलाद जो वालिदैन की नाफरमान हो मगर ये कि अपने वालिदैन की इताअत करे। रोज़े और सब्र। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया कि मुश्किल वक्त में सब्र और नमाज से मदद तलब करो, इस आयत में सब्र से मुराद रोज़ा है। रोज़ा और सदक़ा। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा की राह में एक दिरहम सदक़ा देना एक मुस्तहबी रोज़ा रखने से बेहतर व अफजल है। नाज़रीन, रोज़ादारों के लिए खुशखबरी है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ جو بھی بہت زیادہ گرمی میں خداوند کریم کے لیے روزہ رکھے اور پیاسا رہے تو خداوند کریم 1000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو مس کریں اور اس کو بشارت دیں کہ یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ روزہ داروں کے لیے خوشی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، افطار کے وقت، دوسرا خداوند کریم سے ملاقات کے وقت یعنی مرتے وقت اور قیامت والے دن۔ مستحب روزے کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک کام انجام دے تو اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ان کاموں میں سے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ ماہ رجب کا روزہ، امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو بھی ماہ رجب المرجب کے مہینے میں 1 روزہ رکھے تو خداوند کریم اس شخص کو اس نہر سے سیراب کرے گا۔ ماہ شعبان کا روزہ، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی شعبان کے مہینے کے آخری 3 دن روزہ رکھے اور اس کو ماہ رمضان المبارک سے ملا دے تو خداوند کریم اس کے لیے مسلسل 2 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب لکھے گا۔ افطار کرانا یا افطاری دینا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی ایک روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کو روزے دار کی طرح کا اجر ملے گا۔ افطاری دینا، اس سلسلے میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے روزے دار مومن بھائی کا روزہ افطار کرانا یہ تمہارے اپنے مستحبی روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ روزہ نہ رکھنے والوں کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی جان بوجھ کر ماہ مبارک رمضان میں 1 دن روزہ نہ رکھے تو اس شخص کے بدن سے ایمان کی روح خارج ہو جاتی ہے۔ قرآن اور ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی 1 آیت کی تلاوت کرے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں مکمل قرآن کی تلاوت کی ہے۔ مقدر کو بدلنے والی رات بھی اسی مہینے میں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کے اعمال کے حساب کی رات شب قدر ہوتی ہے۔ اس رات میں آنے والے سال تک کے تمام مقدرات لکھے جاتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کس طرح شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں نیک کام کرنا اس نیک کام کرنے سے بہتر ہے جو ایسے 1000 مہینوں میں انجام دیے جائیں کہ جن میں شب قدر موجود نہیں ہے۔ بس اسی وجہ سے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تقدیر کے فیصلے بھی اسی رات ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے، 21ویں شب کو وہ تقدیر حتمی ہو جاتی ہے اور 23ویں شب کو اس تقدیر کے حتمی ہونے کی تصدیق اور اس پر دستخط کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر میں شب بیداری کرنا چاہیے۔ فضیل بن یسار کہتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کی 21ویں شب کو صبح صادق تک دعا و عبادت میں مصروف ہو جاتے اور جب رات ختم ہو جاتی تو صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں زکوٰۃ و فطرے کی بھی تنبیہ کی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ و فطرہ ادا کرنا روزے کو مکمل کرتا ہے، جس طرح کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر صلوات پڑھنا نماز کو مکمل کرتا ہے۔ روزہ داروں کی دعا کے سلسلے میں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار انسان کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی روزے کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام کے اقوال جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں ثواب اور برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے۔ آمین۔ ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔